اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفدر اسٹوڈیو 7 اور میں محمد صفدر۔ تو ناظرین، جو آج کی ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ہے طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات اور ایک زاہد کا سچا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ گفتگو کا بہت نمایاں موقع مل گیا تھا، اس لیے جب آپ کو طور پر جانے لگتے تھے تو خاص لوگوں سے دریافت بھی کر لیتے تھے کہ اگر کوئی حاجت خدا سے ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں اس سے براہ راست تمہارے متعلق بات چیت کر لوں۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عام انسانوں سے تو اس قسم کی بات کرتے نہ تھے، بلکہ آبادان بنی اسرائیل ہی سے اس قسم کی گفتگو فرماتے تھے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو علم ہوا کہ ایک جنگل میں ایک عابد رہتا ہے جو پہاڑ کے ایسے دامن میں مقیم ہے جس جگہ نہ اس پر کسی کی نظر پڑتی ہے اور نہ یہ کسی کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پاس ایک چشمہ جاری ہے، وہ اسی سے وضو کرتا ہے اور پانی پیتا ہے اور گھاس کھانے پر اکتفا کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام عبادت میں گزارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن بات نہ ہو سکی کیونکہ وہ عبادت میں مشغول تھا۔ دن میں گئے نہ مل سکا، رات میں گئے نہ مل سکا۔ آخر الامر ایک دفعہ آپ نے اسے سلام کر دیا۔ اس نے جواب سلام دے کر مخاطبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عابد، اپنی جان پر ذرا رحم کرو اور اپنے کو ہلاک نہ کرو، پالنے والا بڑا کریم ہے۔ اس عابد نے جواب دیا، اے نبی خدا، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں غفلت نہ ہو جائے اور میں اس حالت میں گرفت میں آ جاؤں اور میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو خدمت رب سے غفلت کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بھائی، میں کوہ طور پر خداوند عالم سے بات چیت کرنے جا رہا ہوں، اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو تاکہ میں خالق کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ عابد نے کہا، اے نبی خدا، میری ایک حاجت ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا مجھے اپنی رضا دے دے اور اپنے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور اس کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ حضرت موسیٰ وہاں سے رخصت ہو کر واپس آئے، پھر مناجات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر خدا سے کلام کرنے میں مشغول ہو گئے اور کچھ اس طرح مستغرق ہو گئے کہ عابد کی درخواست اور عرضداشت پیش نہ کر سکے۔ خدا نے خود فرمایا کہ اے موسیٰ، تم سے میرے بندہ عابد نے کیا کہا ہے؟ موسیٰ نے عرض کی، میرے پالنے والے تو جانتا ہے جو اس نے کہا ہے اور جو درخواست کی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، تم اس سے کہہ دینا کہ خدا نے کہا ہے کہ تو چاہے ساری رات اور سارے دن عبادت کرے، تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا کیونکہ تو اہل جہنم میں سے ہے، یعنی تیرے گناہان سابق اتنے ہیں کہ اب تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ جب مقام مناجات سے واپس آئے اور اس عابد سے ملے تو اس کو اس کی درخواست کا نتیجہ بتایا اور کہا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ تیرے گناہان سابقہ اتنے ہیں کہ اب تیری بخشش جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر عابد نے کہا، اے نبی خدا، میں اس کے حکم اور اس کی مرضی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ہر اس بات پر جان دیتا ہوں جو اس کی مرضی ہے۔ رو کر کہنے لگا کہ اے نبی خدا، مجھے خدا ہی کی عزت و جلالت کی قسم کہ میں اب اس کی چوکھٹ سے ہٹوں گا نہیں، وہ چاہے جس قدر دھدکارے اور نکالے اور اس کی بارگاہ سے سرکوں گا نہیں، وہ چاہے مجھے جلا کر خاکستر کر دے یا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب بھی یہی تھا کہ مجھے اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے
تو میری محبت اور شوق ملاقات میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ عابد سے گفتگو کے بعد حضرت موسیٰ جب پھر کوہ طور پر گئے اور مناجات و گفتگو سے فارغ ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ میرے پالنے والے تیرے بندہ عابد نے جو کچھ تیرے حکم کے جواب میں کہا ہے وہ تجھے معلوم ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب جا کر اسے جنت کی بشارت دے دو اور اس سے کہو کہ چونکہ تو نے میری مرضی کو تسلیم کر لیا اور سخت سے سخت حکم کا خیر مقدم کیا اس لیے میں نے تجھے بخش دیا، اور اب تجھے بتاتا ہوں کہ دارین حالات اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہوتے تو میں انہیں بھی بخش دیتا۔ حضرت موسیٰ جب مناجات سے فراغت کر کے واپس آئے تو اس عابد سے ملنے گئے اور اس سے فرمایا کہ میں نے تیرا پیغام بارگاہ خداوندی میں پہنچا دیا، اب خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے جنت کی بشارت دے دوں۔ یہ سن کر عابد بنی اسرائیل فوراً سجدہ خالق میں گر پڑا اور حمد و ثنا کرنے لگا، پھر وہ سجدہ سے سر نہ اٹھا سکا یہاں تک کہ موت آ گئی اور وہ بارگاہ خالق میں جا پہنچا۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔